السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ صرف ہنگامہ کھڑا کرنا میرا مقصد نہیں، صرف ہنگامہ کھڑا کرنا میرا مقصد نہیں، میری کوشش ہے کہ صورت بدلنی چاہیے۔ آج کا میرا ٹاپک ہے کریشن آف دا ورلڈ، کائنات کی تخلیق۔ اللہ نے اس دنیا کو کیسے بنایا، آج ہم اسے سمجھیں گے سائنس اور قرآن کے ذریعے سے۔ اس بات کو سمجھنے سے پہلے ہم آپ کو سائنس کیا کہتا ہے اور قرآن کیا کہتا ہے، اس میں ایک بات کو میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ سائنس کسی بھی چیز کے بارے میں کہتا ہاؤ، مطلب یہ چیز کیسے ہوئی، اور قرآن کہتا ہے وائی، مطلب یہ چیز کیوں ہوئی، مطلب یہ دنیا جو بنی یہ کیوں بنی، یہ یوں ہی نہیں بنی بلکہ اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، یہ قرآن کہتا ہے۔ ایک بہت بڑے سائنسداں البرٹ آئنسٹائن نے کہا ہے کہ سائنس وداؤٹ ریلیجن از لیم، ریلیجن وداؤٹ سائنس از بلائنڈ۔ سائنس مذہب کے بغیر لنگڑی ہے اور مذہب سائنس کے بغیر اندھی ہے۔ جب البرٹ آئنسٹائن کی یہ بات میں سنتا ہوں تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، اور میں اپنے قرآن کو پڑھتا ہوں تو قرآن کریم میں لگ بھگ 6236 آیتیں ہیں۔ 6236 آیتوں میں سے لگ بھگ آلموسٹ 1000 آیتیں جو سائنس پر بات کرتی ہے۔ آج ہم ایک آیت کو سمجھیں گے کہ یہ دنیا کیسے بنی۔ اس آیت کو سمجھانے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سائنس کے مطابق یہ دنیا کیسے بنی۔ ایک ویگیانک ہے، ایک سائنسداں ہے لیمیترے، ان کا کہنا ہے کہ یہ دنیا بننے سے پہلے نہ وقت تھا نہ کوئی ٹائم تھا۔ اس وقت یہ دنیا ایک سنگلیورٹی مطلب ایک نقطے کی تھی، بہت چھوٹی سی تھی، وہ بہت زیادہ وستار ہوتے ہوتے پھیلتے ایک بہت بڑا گولا بنا، اور آگے چل کر وہ گولا آواز کر پھٹ گئی۔ اس کا نام بگ بینگ تھیوری کا نام سے انہیں یاد کیا جاتا ہے۔ یہ گھٹنا لگ بھگ آج سے 13.8 بلین ایئرس پہلے ہوئی تھی۔ یہ دنیا کیسے بنی ہے اس بارے میں سائنس کے بہت سارے نظریات ہیں، اس میں سے بگ بینگ تھیوری بھی ایک نظریہ ہے۔ سائنس 100% کسی بھی تھیوری کو یہ نہیں کہتا ہے کہ یقینی طور پر یہ تھیوری صحیح ہے، لیکن اب ہم اسی بگ بینگ تھیوری کو سمجھنے کے لیے ہم قرآن کی ایک آیت کو سمجھتے ہیں، وہ بگ بینگ تھیوری سے کس طرح مطابقت رکھتا ہے۔ اولم یرى الذین کفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما۔ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے، کیا انہیں معلوم نہیں کہ یہ دنیا بند تھی؟ ففتقناهما کا مطلب ہے پھاڑ دینا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے، جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں، انہیں یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ یہ دنیا بند تھی، ہم نے اسے کھولا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم نے اسے کھولا ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے ہر جاندار کو پانی سے بنایا ہے۔ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ، کیا یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ دنیا میں نے بنایا ہے۔ یہ دنیا جب بن رہی تھی تو اسے اس سنگلیرٹی والی جو حادثہ ہوا، اس کو میں نے پھاڑا ہے، اور یہ دنیا میں جو سارے چیزیں ہیں اچانک سے گھومنے لگ گئی۔ چاند، سورج، ستارے، ان کو کنٹرول کرنے والا کوئی ہے تو وہ میں ہوں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، یہ رات اور دن اور سورج اور چاند ہم نے بنایا ہے۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور یہ اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ یسبحون کا مطلب ہوتا ہے تیرنا، سوئمنگ کرنا۔ اب اس کا مطلب ہر جگہ الگ الگ طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی ندی میں تیر رہا ہے تو اس جگہ یسبحون کا مطلب تیرنا ہوگا۔ اگر کوئی آدمی زمین پر چل رہا ہے تو اس جگہ یسبحون کا مطلب چلنا ہوگا۔ اگر کوئی آدمی
یا کوئی سامان یا کوئی پنڈ جو آسمان پر تیر رہی ہے اسے راؤنڈنگ کرنا ہوگا، چکر لگانا ہوگا کہا جائے گا۔ بگ بینگ تھیوری کو ہم ایک اینیمیشن کے ذریعے دیکھتے ہیں۔ ایک اور سائنسداں ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ یونیورس از دا ایکسپینڈنگ، یہ دنیا پھیل رہی ہے۔ اسے قرآن اپنی آیتوں میں یوں بتاتا ہے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور آسمان کو ہم نے اپنی قوت سے بنایا ہے، ہم یقیناً اسے وسعت دینے والے ہیں۔ لموسعون کا مطلب ہوتا ہے وسعت دینا، یعنی پھیلانا، یعنی ایکسپینڈنگ کرنا۔ اللہ تعالیٰ اپنے قرآنی آیات میں یہ سمجھا رہا ہے، جس کو ایک ویگیانک ایڈون ہیول نے کہا تھا کہ یونیورس از دا ایکسپینڈنگ۔ اللہ تعالیٰ اسے قرآنی آیات سے یوں سمجھا رہا ہے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، یہ آسمان کو ہم نے قوت بخشی ہے اور یہ وسعت، اس کو وسعت دینے والے ہم ہی ہیں، اس کو پھیلانے والے ہم ہی ہیں۔ جبکہ سائنس یہ مانتی ہے کہ دنیا میں جو بھی چیزیں ہو رہی ہے یہ چیزیں اپنے آپ ہو رہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، میں نے شروع میں ہی بتایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مذہب اسلام زیادہ اس چیز پر آدمی کو توجہ دلاتا ہے کہ یہ دنیا کیوں بنی، جبکہ سائنس آپ کو یہ توجہ دلاتا ہے کہ یہ دنیا کیسے بنی۔ ہم سورج اور چاند کے متعلق ایک بات تو سمجھتے ہیں کہ سورج کو قرآن میں عربی میں الشمس کہا گیا ہے۔ الشمس کا مطلب ہوتا ہے چراغ، جسے آپ اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں۔ چراغ کے اندر خود کی روشنی ہوتی ہے، عربی میں شمس کا مطلب ہوتا ہے چراغ، اور چراغ کے اندر خود کی روشنی ہوتی ہے۔ اور چاند کا مطلب ہوتا ہے، اور چاند کو عربی میں منیر کہا جاتا ہے۔ منیر ورڈ نور سے بنا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے منعکس روشنی، ریفلیکٹڈ روشنی، ریفلیکٹڈ لائٹ۔ مطلب اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے سورج کے اندر خود کی روشنی ہوتی ہے اور چاند کے اندر خود کی روشنی نہیں ہوتی ہے، یہ ایک ریفلیکٹڈ لائٹ ہے۔ میں نے اتنی ساری باتیں سمجھائی ہیں، اب لوگوں سے میں ایک کوشچن پوچھنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم کتنے سالوں میں نازل ہوا؟ آپ اسے کومنٹ باکس میں جواب دیں، اور اگر علماء کرام اسے تفصیل سے سمجھا سکتے ہیں میرے کومنٹ باکس میں اسے سمجھائیں۔ اور جن لوگوں نے میرے قرآن کریم کے چیلنج والے ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے وہ یہاں پر جا کر کلک کریں، انشاءاللہ اسے قرآن کریم کے متعلق جو بھی ڈاؤٹس ہوں گے ان کو ہم دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر ان سے بھی ڈاؤٹ آپ کا پورا نہیں ہوا تو آپ میرے ویڈیو کے نیچے کمنٹ کریں اور آپ کے ہم تمام سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ میرے ویڈیو کو یہاں تک دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔